بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 24 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 24 جہاں سے شروع ہوتا ہے تو یہاں سورۃ الزمر چل رہی ہے۔ پارہ نمبر 24 کے اندر سورہ الزمر چل رہی ہے۔ شروع میں سورہ الزمر میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ایک تو اللہ تعالی ہمیں ایک بڑا عجیب مشاہدہ کرواتے ہیں، ایک بڑا عجیب منظر جو روزانہ کی بنیادوں پر ہمارے ساتھ بیتتا ہے اور ہوتا ہے اور پیش آتا ہے، اور وہ منظر یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں اور ان پر موت طاری فرما دیتے ہیں جب انسان کا وقت آتا ہے۔ ظاہر ہے وہ تو ایک فطری بات ہے، طبعی چیز ہے کہ انسان کی موت کا وقت آیا اور انسان دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بڑی موت ہے اس سے پہلے روزانہ ہم تمہیں موت سے دوچار کرتے ہیں۔ روزانہ، جی روزانہ انسان موت سے ہو کر آتا ہے، روزانہ انسان مر کے زندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ترجمہ پڑھیے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں یا انسانوں کی جانیں نکالتے ہیں حین موتها، ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور اللہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں ان کی نیند کی حالت میں بھی، نیند کی حالت میں بھی۔ لیکن صرف اتنا ہے کہ نیند کی حالت میں موت نہیں آتی۔ فیمسک التی قضى علیها الموت، تو جن کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے ان کی تو روح اللہ پاک اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جن کی موت کا وقت نہیں ہوتا بلکہ وہ نیند میں ہیں ابھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی روح دوبارہ ان کے اندر لوٹا دی جاتی ہے۔ کب تک کے لیے؟ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ان کی جب تک ان کی جو طبعی موت ہے اور فطری موت ہے جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا، اس وقت کے لیے یہ جو روح ہے روزانہ دوبارہ ان کے اندر واپس بھیج دی جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کوئی انسان غور و فکر کرے تو اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ نشانی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں روز موت دیتا ہوں اور موت دے کر میں تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ روزانہ تمہیں موت دیتا ہوں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں روزانہ میرا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم صبح اٹھے ہو تو میں نے تمہیں دوبارہ زندگی دی ہے۔ اسی لیے شکر کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان صبح اٹھ کر نیند سے بیدار ہونے کی دعا مانگے۔ وہ دعا بڑی عجیب ہے، وہ دعا بڑی عجیب ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں تو وہ بالکل اس آیت کی تشریح ہے، اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ وہی بات موت کی حالت میں نیند کی حالت میں کہیں نہ کہیں انسان کی تھوڑی سی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان صبح اٹھ کے کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے مجھے موت دی اور موت کے بعد پھر مجھے دوبارہ زندگی دی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر یہ ہے کہ ایک دفعہ پلٹ کر جانا اسی کی طرف ہے، جمع اسی کی طرف اور اکٹھے اسی کی طرف ہونا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسان شکر ادا کرے کہ روز اللہ اس کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس بات سے سمجھ لے کہ پھر ایک دفعہ ایسا بھی ہوگا وہ مر جائے گا، اور پھر قیامت کو اللہ اسی طرح جیسے روزانہ صبح کو اس کو زندہ کرتے ہیں، اللہ قیامت والے دن اس کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ اس حقیقت کی اللہ پاک ہمیں قدر کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور اس حقیقت کو سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہر دن جب ہم صبح اٹھیں تو ہماری زبان پر رب کا شکر ہو، اور پھر ہم اس چیز کے بارے میں بھی فکر مند ہوں کہ پھر ایک دن آنکھ جب بند ہونی ہے تو وہ کھلنی نہیں ہے، تو وہ پھر قیامت کے دن کھلنی ہے، اور اللہ نے اسی طرح وہاں پر بھی ہمیں اٹھانا ہے۔
تو ایک اہم مضمون، انسان غور کرے، توجہ کرے، آنکھیں کھولے، دھیان دے۔ اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک مضمون، اللہ پاک انسان کو تھوڑا سا حوصلہ دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ بخش دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان اس سے خطا ہوتی ہے، اس سے کوتاہی ہوتی ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، ہر انسان سے گناہ اور خطا سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے خطا ہو، گناہ ہو تو وہ توبہ کرے، معافی مانگے، اور اللہ پاک بہت معاف کرنے والے۔ چنانچہ فرمایا کہ قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرمائیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر کر کے، ان لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف متوجہ رہو، اسی کے سامنے جھکے رہو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، ایسا نہ ہو کہ تم جھکنے سے انکار کر دو اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے انکار کر دو، پھر اگر عذاب آیا نا تو پھر کوئی بچا نہیں سکے گا۔ لہذا اس مالک کے سامنے اپنی گردن جھکائے رکھو اور اس مالک کے سامنے اپنی فرما برداری کا مظاہرہ اور اظہار کرو، اور اس کی رحمت سے مایوس کبھی بھی نہ ہونا، غلطی ہو جائے معافی مانگو، توبہ کرو، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، رحم بھی کرے گا، بخش بھی دے گا۔ اسی طرح اس 24ویں پارے میں وہ ساتویں پارے کا جو سب سے بڑا مضمون تھا، اس مضمون کا آخری حصہ یہاں پر بیان ہوا ہے، اور یہ حصہ ہم نے وہاں پر بھی پڑھا تھا اور بیان ہوا تھا، وہ 7ویں پارے کے اندر بھی، تو یہاں پر بھی اللہ پاک اس کا جو آخری حصہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ تھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء علیہم السلام کا نام لیا تھا، اور نام لے کر فرمایا تھا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کے ہاں شرک اس درجے بدترین گناہ ہے کہ اگر یہ انبیاء علیہم السلام اتنے بڑے جلیل القدر عظیم المرتبت، اگر یہ بھی شرک میں مبتلا ہو جاتے تو اللہ پاک ان کے بھی سارے اعمال ضائع کر دیتے۔ یہاں پر اس 24ویں پارے میں سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر وہی بات آپ سے بھی فرما رہے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف بھی یہ وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں ان کی طرف بھی وحی کی گئی، اور وہ کیا تھا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی ذات بہت بڑی ہے، آپ بہت عظیم المرتبت ہیں، آپ سے نافرمانی کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، کبیرہ تو کبیرہ، صغیرہ کا تصور بھی ممکن نہیں ہے آپ سے، لیکن اللہ کا ایک اصول ہے، اس اصول کا یہاں بیان ہو رہا ہے، اور وہ یہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر شرک کا ارتکاب آپ نے بھی کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو اللہ پاک آپ کے بھی سارے اعمال ضائع اور برباد کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آگے فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ ہمیشہ اللہ کی بندگی کیجیے، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل رہیے۔ اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے سورہ المؤمن، اور یہ تھوڑا سا آگے چل کر اس کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ المومن کون ہے۔ مومن کا سے مراد ہے بندہ مومن، وقال الرجل مؤمن، وہ بندہ مومن کہنے لگا، کون بندہ مومن، یہ آگے آتا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مضمون جو یہاں بیان فرمایا ہے، وہ ایمان اللہ کے ہاں کس درجے اہمیت کا حامل ہے، اللہ کی ذات پر ایمان لایا جائے، اور اللہ کے ایمان والے بندے، مومن بندے، وہ اللہ کے ہاں کس مقام اور مرتبے میں فائز ہوتے ہیں، ایمان کیا اہمیت رکھتا ہے، ایمان والے کیا اہمیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل یہاں بیان فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے بہت مقرب فرشتے ہیں، اور یہ جو مقرب فرشتے ہیں یہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو حملۃ العرش کہا جاتا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے۔ یہ جو حملۃ العرش ہیں اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں،
تو یہ جہاں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح و تقدیس اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، وہیں پر یہ حملۃ العرش فرشتے ایمان والوں کے لیے دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں۔ اور 5 دعائیں جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ذکر فرمائی، حملۃ العرش، اللہ کے مقرب ترین فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں بلکہ جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اب ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے واللہ عالم، اللہ ہی جانتے ہیں، اور یہ 100 200 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کی بات نہیں ہے، یہ کھرب ہا کھرب کی بات ہے، کیونکہ اللہ کا عرش اس کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز، عرش العظیم یا عرش العظیم، رب العرش العظیم۔ تو وہ عرش عظیم جو ہے نا، بہت عظیم، بہت بڑا عرش، وہ اس کائنات زمین آسمان نہیں، زمین و آسمان تو خیر چھوٹی سی چیز ہے، کائنات کی میں بات کروں، اس کائنات کی سب سے بڑی چیز اللہ کا عرش ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہوں گے تو وہ بھی پھر ظاہر ہے کچھ سینکڑوں ہزاروں میں تو نہیں ہوں گے، وہ تو پھر کروڑوں اربوں خربوں شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، واللہ عالم۔ تو یہ جہاں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہاں ایمان والوں کے لیے تعریف، اللہ کے حضور دعا مانگتے رہتے ہیں۔ آئیے ہم یہ سارا پڑھتے ہیں انشاءاللہ، بہت لطف آئے گا۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی حمد اور اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، ویؤمنون بہ، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تو ان کا وہ معاملہ ہوا جو اللہ کے ساتھ ہے۔ اب ان کا وہ معاملہ آگے بیان ہو رہا ہے جو ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور وہ کیا؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہمیشہ بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے اللہ ان کو بخش دیجیے، آگے آ رہا ہے، بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو توبہ کرنے والے ہیں ان کو بخش دیجیے، اور واتبعوا سبیلک، اور جو آپ کی راہ پہ چلنے والے ہیں اللہ ان کو بخش دیجیے۔ یہ تو پہلی دعا ہوئی استغفار کی، اور آگے وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ ان کو داخل فرما ان جنتوں میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور صرف ان کو نہیں بلکہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کے بیویوں میں سے، ان کے بچوں میں سے جو نیک ہیں، صالح ہیں، اللہ ان سب کو بھی جنت میں داخل فرما۔ وقہم السیئات، اور اے اللہ ان کو دنیا میں ہر قسم کی تکالیف سے، پریشانیوں سے، گناہوں سے، مصیبتوں سے بچائے رکھ۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو فرشتے کرتے ہیں، حملۃ العرش فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے کرتے ہیں، کس کے حق میں؟ ایمان والوں کے حق میں۔ بتانا یہ ہے اللہ کے ہاں ایمان کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے ہاں مومن کی کیا اہمیت ہے۔ چنانچہ پھر اسی نسبت سے آگے جو بندہ مومن ہے اس کا تعارف بھی بندہ مومن سے ہوا ہے، اس کا تذکرہ بھی آتا ہے ساتھ ہی۔ تو اپنا ایمان اس کی قدر کیجئے، یہ اللہ کی نظر میں آپ کو بڑا باوقار بناتا ہے، بڑا معزز بناتا ہے، بڑا محترم بناتا ہے ایمان، اور نہ صرف اللہ کی نظر میں، فرشتوں کی نظر میں، بلکہ فرشتوں کی زبانوں پر ایمان والوں کے لیے دعائیں جاری کی جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں جو اگلا مضمون، رجل مؤمن، یہ کون ہے؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے اور فرعون کو دعوت دی، فرعون ظالم تھا، انہو طغا، بڑا سرکش ہوا پڑا ہے، واستکبر، بڑا متکبر ہوا پڑا ہے، بڑا ظالم ہوا پڑا ہے، حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے سامنے اللہ کی وحدانیت پیش کی اور ایمان لانے کی اس کو دعوت دی تو وہ ظلم اور سرکشی اور بغاوت پر اتر آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو ہر ممکن تکلیف پہنچانے اور ان کو نقصان پہنچانے کے ہر وقت درپے تھا۔ ایسے میں فرعون کے وزراء میں سے اور فرعون کی کابینہ میں سے اور فرعون کے جو دربار کے لوگ تھے ان میں سے ایک شخص، اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، لیکن یکتم ایمانہ،
لیکن اس نے کوشش یہ کی کہ ابھی اپنے ایمان کا اظہار نہ کرے، کیونکہ اگر وہ ایمان کا اظہار کر دیتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا اور جو صاحب ایمان لوگ تھے اس وقت کے، وہ ان کا ساتھ نہ دے پاتا، وہ خود پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ فی الوقت اس نے یہ کیا کہ اپنا ایمان اس نے چھپائے رکھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے ان کے حق میں وہ گفتگو کرتا رہا وقتاً فوقتاً، فرعون کو روکتا رہا، فرعون کو ایمان کی دعوت بھی دیتا رہا، فرعون کو وہ جو مظالم جو ڈھانا چاہتا تھا اس سے وہ روکتا رہا، اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس بڑی واضح نشانیاں لے کر آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ تو گویا مطلب کیا ہے کہ نہ ایسے شخص کے قتل کے در پہ نہ ہو، اس کی جان کے دشمن نہ بنو۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، دیکھو اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کا جھوٹ خود اسی کو لے ڈوبے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہوا تو پھر جو تمہیں کہہ رہا ہے نا، جن مصیبتوں سے تمہیں ڈرا رہا ہے، تو پھر وہ مصیبتیں تمہیں لے کر رہیں گی اور تم پر آ کے رہیں گی، اور وہ تمہیں ان مصیبتوں میں لے کے بیٹھے گا۔ اور یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم میں تو ڈرتا ہوں کہ جیسے پچھلی قوموں پر عذاب کے دن آئے نا، کہیں تم پر نہ آئے۔ مثل عذاب قوم نوح، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر وہ عذاب آیا، اور قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، جو ان سے بعد آئے ان پہ آیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام بھی ویسے ہی عذاب کی بات کر رہے ہیں تو کہیں وہ عذاب نہ آ جائے ہم پر، لہذا بنی اسرائیل کو کچھ نہ کہو، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ذرا غور سے سنو، کسی انتہائی قدم کی طرف نہ جاؤ۔ بڑی طویل گفتگو ہے اس کی۔ اور اسی طرح یا قوم، اس نے یہ بھی کہا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشد۔ اب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دیتا ہے، اپنے ایمان کو بڑا عرصہ سمجھا کے اب اسے لگا کہ اب وقت یہ ہے کہ میں اپنا ایمان ظاہر کروں، تو اب اس نے اپنا ایمان ظاہر کر دیا، کہنے لگا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، میں سیدھے راستے پہ ہوں، اے میری قوم آؤ اور تم بھی میرے پیچھے سیدھے راستے پر چلو، میں سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ تو چند دن کی زندگی ہے، وان الاخرۃ هی دار القرار، اور اصل جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ اب یہ ان کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ اور مختصراً یہ کہ قوم اس ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، فرعون ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا، بلکہ الٹا اس کے در پہ ہو گئے اس کو نقصان پہنچانے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ سارے میرے خلاف ہو گئے ہیں، اس نے اللہ کے حضور دعا مانگی۔ دعا کیا ہے؟ اس کے دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والے۔ اس نے یہ دعا مانگی اللہ کے حضور، اے اللہ میں تو ہو سکتا ہے کہ بہت کمزور ہوں، لیکن آپ بڑی طاقت والے ہیں، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، میں اپنا معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، جتنی سازشیں انہوں نے اس بندے کے خلاف کی، اللہ نے اس بندے کو ان سازشیوں کی سازشوں سے محفوظ رکھا، بچائے رکھا، آنچ نہیں آنے دی اس بندہ مومن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے۔ اور وحاق بآل فرعون سوء العذاب، بلکہ الٹا جو عذاب تھا وہ فرعونیوں پہ آیا، اور فرعونیوں پہ آیا نہیں بلکہ فرعونیوں کو لے ڈوبا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو چیز بتانا چاہتے ہیں وہ اللہ کا جو بندہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبیوں کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کی مدد اس طرح اس کے شامل حال ہوتی ہے، اللہ اس طرح اس کے معاون اور مددگار بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واقعہ بیان فرمایا۔ اسی طرح اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے مضامین ارشاد فرمائے ہیں۔ ان مضامین میں سے ایک مضمون جو ہے بڑا وہ انسان کو فکر مند کرنے والا ہے، اگر کوئی اس کو سوچے اور اس کو سمجھے اور اس پر غور و فکر کرے تو انسان کو بہت فکر مند کرنے والا ہے یہ ایک مضمون، اور وہ یہ کہ قیامت والے دن انسان کی جو زبان ہے، کچھ وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان کی جو زبان ہے وہ بند کر دی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کے پورے وجود سے گواہی لیں گے
اور انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ، پاؤں، کان، دل اور اعضاء انسان کے وہ بولیں گے، وہ گواہی دیں گے۔ انسان بسا اوقات اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، اللہ میں تو گناہ گار ہوں ہی نہیں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میں تجھے ایسی گواہی دلواتا ہوں تیری ذات سے، جن ہاتھوں سے تو نے کیا تیرے ہاتھ ابھی بولیں گے اور بتائیں گے، اور جن پاؤں سے تو نے کیے یہ پاؤں بولیں گے اور یہ بتائیں گے، اور جس جن کانوں سے تو نے کیے اور جس وجود سے تو نے کیے، تیری کھال، تیرا وجود، تیرے اعضاء یہ بولیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا ما جاؤہا، کہ جب وہ دشمن، جو ہمارے دشمن ہیں، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو ظالم ہیں، جب وہ آئیں گے تو شہد علیہم سمعہم، ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، وجلودہم، اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے دنیا میں۔ تو وقالوا لجلودہم، تو وہ اپنی کھال سے کہیں گے، اپنے وجود سے کہیں گے، لما شہدتم علینا، تم کیسے ہمارے خلاف بول رہے ہو؟ یہ کیا منظر ہے؟ میرا ہاتھ بول رہا ہے، میرے ہاتھ سے آواز آ رہی ہے، میرا بازو بول رہا ہے اور میرا کان بول رہا ہے، تو لما شہدتم، تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو قالوا، یہ اعضاء کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ جس اللہ نے دنیا میں تجھے بولنے کی طاقت دی تھی نا، آج اس اللہ نے بولنے کی طاقت ہمیں دے دی۔ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ، اسی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ، وإلیہ ترجعون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون۔ تم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ یہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اور تمہاری کھالیں یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، ولیکن ظننتم، تم تو یہ سمجھتے تھے، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ وذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، اور یہی تمہارا وہ غلط خیال تھا اور غلط گمان تھا جس نے تمہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اب اگر وہ لوگ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو تب بھی جو جہنم ہے اور آگ ہے وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر کسی معافی تلافی کی کوشش کریں گے نا تو اب معافی تلافی کا کوئی وقت نہیں ہے، اب معافی تلافی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب صرف عذاب ہے، چاہے اس کو بخوشی جھیلیں اور چاہے اس کو بتکلف جھیلیں اور مصیبت کے ساتھ جھیلنا پڑے گا۔ تو انسان کو اللہ پاک کتنا واضح سمجھاتے ہیں، کتنے واضح الفاظ میں، کتنے واضح انداز میں، کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائے۔ اور پھر پیچھے یہ بھی فرمایا کہ چلو کہیں ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، بندہ اللہ کے حکم کے خلاف چل پڑا تو معافی مانگے، توبہ کرے اور اللہ معاف کر دیں گے، اللہ توبہ قبول فرما لیں گے۔ اس بارے کے مضامین میں سے آخری جو مضمون ہے، مضامین تو بہت ہیں لیکن بس اختصار کے ساتھ جو آخری مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اچھائی اور برائی کا تقابل اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اچھائی اور برائی۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اچھائی اور برائی برابر ہو جائے۔ سچ اور جھوٹ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں برابر ہو سکتا۔ ایمان اور کفر برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں برابر ہو سکتا، نہیں برابر ہو سکتا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں جو تلقین ہے وہ کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں برائی نہ کریں، بلکہ آپ اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ آپ اس کی برائی کا جواب اچھائی سے، جیسے ہم نے 9ویں پارے میں پڑھا خذ العفو، کوشش کرو معاف کر دیا کرو۔ یہ معافی والی جو عادت ہے اور صفت ہے نا، اس کو اپناؤ، اس کو اپناؤ۔ تو یہاں بھی فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تو کوشش کرو کہ اس کی برائی، کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ اور فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پتہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا جو دشمن ہے، جو بدترین دشمن ہے، تو وہ تمہارا بہت اچھا اور بہت گہرا دوست بن جائے گا،
تمہارا اچھا رویہ، تمہارا اچھا طرز عمل، تمہارا گڈ رسپانس جو ہے وہ اس کی برائی کو ختم کر دے گا اور اسے تمہارا دوست بنا دے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ ممکن ہے شیطان تمہیں کہے گا ان کا جواب پتھر سے دے، اس نے ایک کیے تو 4 کر اس کے ساتھ، لیکن فرمایا نہیں، تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے کیا کرنا ہے؟ اچھائی کا جواب یہ شیطان کرے گا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس شیطان سے اللہ کی پناہ اور اللہ کی حفاظت میں آنا۔ اللہ تمہاری حفاظت بھی فرمائیں گے، شیطان مردود سے تمہیں محفوظ بھی رکھیں گے، اور اس اچھائی کا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہیں اچھا بدلہ اور صلہ عطا فرمائیں گے۔ اس پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔